ہمیں ہمیشہ اپنے دھوکہ دیتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے اعتبار کو ایک پل میں توڑ جاتے ہیں۔ پہلے ساری عمر ہمیں اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے جب پتہ چلتا ہے جو شخص آپ پر اتنا مہربان ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد تھا جس کے لیے وہ آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور ہم بنتے چلیں گے صرف اس اعتبار کی وجہ سے جو ہم اس انسان پر کرتے تھے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جب میری آنکھوں سے محبت کی پٹی ہٹی تو پتہ چلا میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو دوسروں کا اعتبار کرتی گئی، ان لوگوں کا جو دلوں میں نفرت اور حسد لیے بیٹھے تھے۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، میں تب چھوٹی تھی۔ پھر میری چچی اور چچا نے مجھے سنبھالا، میرا خیال رکھا اور ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانے کا مطلب بچپن میں سمجھ نہیں آتا۔ میں روز چچا چچی سے پوچھتی بابا اور مما آئیں گے تو کہتے بہت جلد۔ میں کئی گھنٹے دروازے پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہتی پر کبھی بابا اور مما واپس نہیں آئے تھے۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ میرے رشتہ دار میں میری ایک خالہ تھی جو باہر شفٹ ہو چکی تھی، ان سے خاندان والوں نے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا کیونکہ خالہ جب باہر پڑھنے گئی تھی تب وہی شادی کر لی اور نانا ابو نے ان کو بے دخل کر دیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئی تھی اور میرا کوئی نہیں تھا۔ چچی میرے پاس تو آ گئی تھی پر پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ چچا کے 2 بچے تھے، بیٹا سب سے بڑا تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا اور بیٹی اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ اس کی یہ عادت بڑے ہونے تک قائم رہی تھی۔ چاچی میرا خیال رکھتی پر ویسے نہیں جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ چچی مجھ سے کہتی تھی تمہارے بابا کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جو بچہ تھا وہ ان کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ تمہارے چچا بہت کام کرتے ہیں اور میں چچی کا شکریہ ادا کرتی تھی جو بابا مما کے جانے کے بعد مجھے سنبھال رہی تھی، جو چیز اپنی بیٹی کے لیے لاتی وہی میرے لیے، اور اگر وہ لوگ کہیں گھومنے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی یتیم بچی کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اب وہ میری سگی ماں تو نہیں تھی جو میری ذرا سی تکلیف پر اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اپنی اولاد کا دکھ تو بس سگی ماں کو ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو سوائے اذیت دینے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ میں اسکول سے کالج میں پہنچ چکی تھی پر میری اور میری کزن کی آپس میں کبھی نہیں بن سکی۔ بچپن میں جو ہوا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں ایک بزدل اور ڈرپوک سی لڑکی تھی جو زیادہ لوگوں کے درمیان گھبراتی اور میری کزن میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتی۔ وہ کالج میں مجھے بہت تنگ کرتی۔ میں گھر جا کر چچی کو بتاتی تو وہ کہتی تھی تم مونا کی طبیعت سے واقف تو ہو، کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہو، وہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ میں تو تھک چکی ہوں اس کو سمجھا کر۔ اب تو میں نے سوچ لیا اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ تو چچا نے رشتہ ایک نہیں 2 دیکھو، آخر کو ہماری 2 بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا چچا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے اور پھر بابا کے بارے میں جاننا ہے، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیونکہ ایک دن وکیل انکل بتا رہے تھے بابا بالکل ٹھیک تھے اور مما کو کسی نے فون کیا، بابا نے بلایا ہے اور مما کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر پتہ نہیں کیسے بابا اور مما کی موت ہوئی، یہ کوئی سازش لگتی ہے۔ تو چچا نے کہا بیٹا تم اس پاگل وکیل پر یقین کر رہی ہو، اس کو کیا پتا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور اپنے بھائی کے قاتلوں کو میں بھلا چھوڑتا۔ بھیا کی موت تو حادثاتی تھی، اب کچھ تماشائی لوگ میرے بھائی کی قبر کی مٹی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے پاس ہو اس لیے اس وکیل کی باتوں میں مت آنا، اس کا تو پہلے دماغ خراب ہے۔ اور میں چچا کی بات سے متفق تھی کیونکہ کچھ سال پہلے چچی نے مجھے بتایا تھا بابا پر بہت زیادہ قرض تھا، اس لیے دوبارہ وکیل انکل سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری کالج کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی جب مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آتی۔ ہر روز گڈ مارننگ سے گڈ نائٹ کا میسج ضرور آتا۔ شروع میں 1-2 بار کال آئی اور پھر جب میں کوئی رسپانس نہیں دیتی تھی تو شاعری کے پیغامات موصول ہوتے۔ مجھے اپنا جنم دن منانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ مما پاپا کے
جانے کے بعد میں ان سب چیزوں سے نکل آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ فضول ہے، ایک انسان کی زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، پھر اس بات کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ پر مجھے ہر سالگرہ پر گفٹ موصول ہوتا، پر بیچنے والے کا نام نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک ڈر بھی محسوس ہوتا تھا، نہ جانے کون ہے، اور اگر چچی کو پتہ چل گئے تو میرے بارے میں کیا سوچے گی، اور چچا تو مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ جب ایک دن میں نے خود اس نمبر پر کال کی جو ہر روز مجھے پریشان کرتا تھا، میں نے کال کر کے کہا، کون ہو تم اور یہ گفٹ تم مجھے بھیجتے ہو؟ تو کہنے لگا، بالکل، جن سے پیار ہو ان کے خاص دن کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو اچھی سنائی، حالانکہ میری آواز کانپ رہی تھی، اور پھر میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، جب مجھے پھر کسی اور نمبر سے پیغامات آتے اور ان کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا یہ وہی شخص ہے۔ میں نے اپنا نمبر بدل لیا اور سم نکال کر الماری میں رکھ دی۔ اس کے بعد کبھی اس سم کا خیال نہیں آیا۔ وہ نمبر مما کا نمبر ہوا کرتا تھا جس کو میں یوز کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے مما کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اندر سے بہت اکیلی تھی۔ اولاد کے لیے تو ماں باپ دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے چلے جانے سے بچے کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ پر اگر ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے یا تو سر پیر ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے چپ، اور میں چپ ہونے والوں میں سے تھی۔ میرا دکھ میرا تھا، جس کو لے کر میں خود روتی تھی، خود سنبھلتی تھی۔ میری کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ مجھے رشتے بوجھ لگتے تھے۔ مجھے لگتا تھا، کیا فائدہ ان رشتوں کا جو کچھ عرصے کے بعد ہم سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہم دوسروں کے لیے بس ان کے مسائل سننے والوں، ان کے مطلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ماں باپ، بہن بھائی اور بچے مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میری زندگی میں چچی اور چچا، جنہوں نے میرا خیال اپنی سگی اولاد کی طرح رکھا تھا، کبھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور میری کزن کہتی تھی، میں اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں، مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور میں کبھی کسی کے پاس جا کر نہیں بیٹھتی۔ چچی کبھی کبھار میرے کمرے کا رخ کر لیتی، کہتی، میں تمہارا رشتہ دیکھ رہی ہوں، کسی اچھی جگہ ہو جائے، لڑکا اچھا ہے، غریب ہو پر دل کا اچھا ہو۔ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا چچی جو کرے گی وہ میرے لیے صحیح کرے گی۔ میری ماں کی جگہ تھی، جنہوں نے مجھے تب سنبھالا جب میرے پاس کوئی نہیں تھا، اور پھر اپنی اولاد کے برابر مجھے جگہ دی۔ اب ان کا تو اتنا حق بنتا تھا، وہ میری شادی اپنی مرضی سے کر سکتی۔ اگر میری مما زندہ ہوتی تو میں تب بھی انہی کی مرضی سے شادی کرتی، پھر چچی کی بات مان لینے میں کیا حرج تھا؟ یہی لوگ تو میرے رشتے تھے، میرا کون سا کوئی بڑا خاندان تھا؟ پر کبھی کبھی مجھے اپنی خالہ کی بہت یاد آتی تھی۔ ان کی اکثر مما سے بات ہوتی تھی، پر پتہ نہیں کیوں وہ مما کی وفات پر بھی نہیں آئی۔ حالانکہ اب تو مما اور خالہ میں صلح تھی، نانا ابو نے بھی خالہ کو معاف کر دیا تھا۔ پھر سوچتی تھی، صحیح کہتی ہے خالہ بہت بے حس اور مطلبی عورت ہے، جنہوں نے کبھی اپنے باپ کا نہیں سوچا تھا، وہ اپنی بانجی کا کیوں سوچتی؟ اور کہیں یتیم بانجی کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے، اس لیے انہوں نے کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے 2 رشتے آئے، پر وہ میری بجائے میری کزن کو پسند کر جاتے، حالانکہ میں اپنی کزن سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اور چچی مجھ سے کہتی، ان لوگوں نے فون پر مجھ سے مونا کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے مونا ہے ہی ایسی، جو ایک بار اسے مل لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے چچی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ رشتے والے میرے منہ پر چچی سے کہتے تھے، ہمیں ساتھ شادی کی تاریخ دے دے، اور اب چچی کہہ رہی تھی ان لوگوں کو میں پسند نہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو آگے کر دیا۔ پھر سوچا، ہو سکتا ہے چچی پہلے مونا کی شادی کرنا چاہتی ہو، اس لیے مجھے ٹال رہی ہو۔ پر مجھے کون سا شادی کی جلدی تھی؟ ابھی تو میرا ایم اے مکمل ہونے میں سال باقی تھا، اور اس کے بعد مجھے جاب کرنی تھی۔ آخر کب تک چچا پر بوجھ بن کر رہوں گی؟ اور میں نے چچا سے بھی کہا تھا، مجھے جاب کرنی ہے،
تو کہنے لگے جب مونا کو جاب نہیں کرنی تھی تو تمہیں بھی جاب کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی باہر کی دنیا غلیظ نگاہوں کا سامنا کرے۔ تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، آرام سے گھر بیٹھو اور اگر پڑھائی کرنی ہے تو کر سکتی ہو، پر جاب نہیں۔ اور ایسے وقت گزرتا گیا۔ میرا کزن جو چچا کا بیٹا تھا اور چچا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال لیتا، چچی اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا اور میرا دل کہتا تھا مجھے جو رانگ نمبر سے تنگ کرتا تھا وہ یہی شخص تھا، کیونکہ ایک بار میری سالگرہ پر جو گفٹ آیا اس کو پہلے میں نے اپنے کزن کو اپنے کمرے میں چھپا لے کر جاتے دیکھا تھا، اور پھر جب میں سو کر اٹھی تو ملازم نے اس کو میرے کمرے میں رکھ دیا تھا، کہتا گیٹ پر کوئی دے کر گیا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت کتاب تھی اور مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ میرے کزن کو پتہ ہے مجھے کتابیں بہت پسند ہیں، حالانکہ اس نے خود درمیان میں پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ چچا نے کہا تھا میرے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت جب اپنا خاندانی بزنس سنبھالنا ہے، اور چچی جب اس کا رشتہ دیکھتی تو مجھے افسوس ہوتا آخر چچی کو اپنے بیٹے کی پسند کیوں نظر نہیں آ رہی، اور میرا کزن اس نے کبھی میری طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں سب غلط سمجھ رہی ہوں، اور وقت آنے پر سمجھ آ گیا تھا میرا کزن جو گفٹ لایا تھا وہ کوئی اور تھا۔ چچی بھی آج کل بہت خوش تھی، کہتی مونا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، مجھے لگتا تھا بیوقوف نے پتہ نہیں کس راہ کو اپنے لیے چن لیا ہوگا، پر جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر، ماں اس کی فوت ہو چکی ہے، بس ایک بہن ہے اس کی، میں نے سوچ لیا ہے مونا اور اپنے بیٹے کا رشتہ وہیں کروں گی، ان سے کہوں گی بھائی ہمیں وٹے سٹے کی شادی کرنی ہے تاکہ مجھے بھی اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہوتا نظر آئے گا۔ کل کو اگر کوئی بات بنی یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو پہلے وہ سوچے گا اس کی اپنی بہن بھی اسی گھر میں ہے، کم از کم اپنی بہن کا سوچ کر میری بیٹی کو تکلیف تو نہیں دے گا۔ میں نے کہا چچی آپ نے اسد کی پسند پوچھی، ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند ہو، اور ایسے وٹے سٹے کی شادی کا کیا فائدہ، آپ کو ایسا ویسا نہیں سوچنا چاہیے، پہلے آپ مونا کی شادی کر دیں، باقی تو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے بس وہ اچھا لگتا تھا صرف اس لیے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پر یہ بھی ایک غلط فہمی تھی جو وقت آنے پر پتہ چلی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، اسے اپنا ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا تھا، اور اگر ملازم ذرا سی دیر کر دیتے ان کی شامت آ جاتی تھی۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، میری کزن بھی بہت خوش تھی۔ اس کی دوست نے کہا تمہیں باسط کہاں پر ملا تو کہنے لگی بس رانگ نمبر سے رابطہ شروع ہوا اور پھر ہماری دوستی محبت میں بدل گئی، اب دیکھو آج مہندی لگ رہی ہے۔ وہ بہت امیر ہے، پہلے باہر رہتا تھا پر اس کے بابا نے اپنا بزنس پاکستان سیٹ کر لیا ہے اور چھوٹی سی فیملی ہے، اور جو میری نند ہے میں نے سوچ لیا ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے بیاہ کر لاؤں گی، بڑی تیز ہے اور ایسی لڑکی کو بس میری مما سیٹ کر سکتی ہے، اور وہ بننے لگی تھی، پر مجھے سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی، سوچا میرا کزن مجھے دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا، اور میں سوچتی اگر اس کو مجھ سے محبت نہیں، مجھے پسند نہیں کرتا تو گفٹ کیوں بھیجتا ہے۔ میری کزن کی شادی ہو گئی، کس سے ہوئی مجھے نہیں پتا، پر شادی پر ایک ہنگامہ سا ہوا تھا، چچی پریشان تھی، میں تو شادی ہال سے گھر آ چکی تھی، میرا دل اداس ہو گیا تھا، بس دولہے کو آتے دیکھا تھا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، اس کو دیکھ کر گھر آ گئے، پیچھے کیا ہوا نہیں پتا، پر گھر پر چچی پریشان نظر آ رہی تھی، میں نے پوچھا تو کہنے لگی کچھ نہیں، میں زیادہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں، اسی وجہ سے کزن کے ولیمے پر سب گئے ہوئے تھے پر کسی نے مجھے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، الٹا چچی کا لہجہ بھی کچھ بدلا ہوا تھا، جس کو میں نے یہ سمجھ کر جھٹلا دیا کہ بیٹی رخصت کی ہے اس وجہ سے ایسی ہوگی۔ دن گزرتے گئے، میری کزن شادی کے 2 ماہ بعد لڑ کر میکے آ گئی، کہنے لگی وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پر چچی کہتی تمہیں اب یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔
تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اب اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو تمہارے بابا کا بزنس بھی مٹی میں مل جائے گا۔ تمہارے بابا نے ان لوگوں سے بہت بڑی ڈیل کی ہے اور کروڑوں روپے لگے ہیں اس پر۔ اگر تمہاری وجہ سے کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جاب کرنا چاہتی تھی پر اجازت نہیں ملی۔ سارا دن کتابوں میں گزر جاتا۔ کزن کی شادی کو بھی سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ جب پتہ چلا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی، اب کیسی آزمائش اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ جب ایک دن چچی میرے پاس آئی اور جس مان سے میرے پاس آئی تھی میں ان کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ماما بابا کی وفات کے بعد چچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری شادی اپنے ہونہار بیٹے سے کرے گی، اسی لیے جیسے ہی انہوں نے شادی کا پوچھا میں نے فوراً ہاں کر دی اور پھر میری شادی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی شادی کی رات دولہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا دولہا چچا چچی کا بیٹا نہیں بلکہ شوہر چچی کا داماد تھا، جو میری کزن کا شوہر تھا۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگا کہ کون سا مذاق، میں تمہارا شوہر ہوں، ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں مان نہیں سکتی۔ چچی بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ اپنی بیٹی کی سوتن وہ مجھے کیسے بنا سکتی ہے؟ مجھے ابھی بھی اپنے گھر جانا ہے اور چچی سے بات کرنی ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ سب کو۔ تو میرے شوہر نے کہا کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہوا ہے اور میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں۔ تم نہیں جانتی تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ اپنے اور میرے رشتے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو میرے شوہر نے کہا تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے اور یہ رہا نکاح نامہ، اس کو اچھے سے دیکھ لو۔ نکاح تم نے خود قبول کیا تھا، شاید تم نے اچھے سے نام نہیں سنا تھا کیا میرا؟ اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے اسے دیکھتا پا کر میرے شوہر نے کہا اب کیا مجھے نظر لگاؤ گی؟ میں رونے لگی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ چچی نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں اولاد کی خاطر تو میری شادی باسط سے کروا دی تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بھی محفوظ رہے، اور میں تو شروع سے لڑائی جھگڑے فساد سے دور رہتی ہوں، آخر یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا تم پریشان نہ ہو، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کیوں کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ میں تم سے کچھ جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ آج میں تمہیں سچائی بتاؤں گا، ایسی سچائی جو تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا کون سی سچائی؟ تو میرے شوہر نے جو کچھ مجھے بتایا مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر موبائل میں سب ویڈیوز دیکھ نہ لی ہوتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا جس چچی چچا کو اپنا سگا اور خیر خواہ سمجھتی ہو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے تمہارے بابا اور ماما کو سازش کر کے مروا دیا تھا۔ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو مار کر کار میں ڈالا گیا اور کار کو ایکسیڈنٹ کا نام دیا۔ پولیس نے بھی انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا چچا سگا چاچو نہیں بلکہ تمہارے باپ کا سوتیلا بھائی ہے، جس نے جائیداد اور دولت کے لالچ میں سب کچھ کیا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ وہ کہتی تھی ہم کیوں پیچھے رہے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، کیونکہ تمہارے دادا نے اپنے دوسرے بیٹے کو بے دخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے چچا نے سازش کی اور تمہارے ماں باپ کو ختم کروا دیا، اور جب جائیداد کو اپنے نام کروانا چاہا تو پتہ چلا جائیداد سب تمہارے نام پر ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے سب کسی کو دیتی ہو تو ٹھیک، اور اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو جائیداد کسی ٹرسٹ کو چلی جائے گی۔ اسی لیے اتنے سارے سال تمہاری چچی نے تمہیں ایسے شو کروائے جیسے تمہارے بابا پر بہت قرض تھا، اور اگر کسی کو پتہ چلا تم زندہ ہو یا ان لوگوں کے پاس ہو تو قرض مانگے اور تمہارا رابطہ سب سے ختم کروا دیا تاکہ تم کبھی کسی سے نہ ملو اور نہ کبھی سچ جان سکو۔ جس گھر میں اور جس کاروبار کو وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں وہ سب کچھ تمہارے بابا کا ہے، ان لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پر جب چچی نے دیکھا تم
उन लोगों के कंट्रोल में हो तो पहले इन्होंने सोचा तुम्हारी कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए हर रिश्ते से इनकार कर दी और फिर जायदाद का सोच कर तो इन्होंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर देने का सोचा। वहीं पर मैं इसके बारे में सब कुछ जानता था। वो कहीं से भी तुम्हारे काबिल नहीं था, क्योंकि वो पहले एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर चुका था। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। शुक्र करो कि इसने कभी तुम्हें अपने किसी खेल का निशाना नहीं बनाया, और न जाने क्या वो करता। और जब वो तुमसे शादी के लिए मान गया तो इन शादी के वक्त भाग गया। और सच ये है वो भागा नहीं, बल्कि मैंने उसे अगवा करवा दिया था, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। और जब वो वहाँ नहीं आया तो तुम्हारी चची बहुत परेशान हो गई। मैंने तब इनके सामने शर्त रख दी, अगर वो अपनी बेटी का घर बसना देखना चाहती है तो जोया की शादी मुझसे करवा दे, वरना मैं इनकी बेटी को अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा। और अगर आप लोग नहीं माने तो मैं सारी सच्चाई जोया को बता दूंगा। और तब तुम्हारी चची और चचा घबरा गए, और मैं इनको यकीन दिलाया मैं सब कुछ इन लोगों को खुद दूंगा, और जो कागजात सामने पड़े देख रही हो वो तुम्हारी चची ने दिए हैं, ताकि इन पर तुम्हारे साइन करवा सकूं। पर मैंने तुमसे निकाह के बाद अपनी पहली बीवी यानी तुम्हारी कज़न को तलाक दे दी है। और तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें पैगामात भेजता था। और जब पाकिस्तान आया तो तुम्हें देखा और अक्सर जान बूझ कर रास्ते में तुमसे टकरा जाता था, पर तुम भी नज़र उठा कर मुझे नहीं देखती थी। पर मैं तुम्हें गिफ्ट्स भेजने लगा और एक दिन वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। पहले सोचा घर जाकर सीधे सीधे बात करता हूँ शादी की, पर कुछ दिनों बाद नंबर दोबारा ऑन हो गया और फिर तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया और हमारी बातचीत होने लगी। पर शादी के दिन पता चला जो लड़की मुझसे बात करती थी वो जोया नहीं, मोना है। और इसने मुझसे धोखा किया। वो जानती थी मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ और वो जोया बनी रही। पर उस दिन बाबा के कहने पर मुझे वो शादी करना पड़ी, और मैंने कभी जोया से कोई ताल्लुक नहीं रखा। और इसने झूठ बोला था वो माँ नहीं बन सकती। वो मुझसे छुटकारा चाहती थी और मैं मौके की तलाश में सब सबूत इकट्ठे कर सकता था कि तुम्हें यकीन दिला सकता और तुम्हारे चचा चची को जेल पहुंचा सकता। वो दोनों और इनका बेटा गिरफ्तार हो चुके हैं। इनको मैं बाहर नहीं आने दूंगा। मेरा शौहर सब कुछ बताकर मुझे देखने लगा और मेरी हैरत अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने कहा, आप सब कुछ कैसे जानते हैं और ये सब मेरे लिए क्यों किया? तो मेरे शौहर ने मुस्कुरा कर मुझसे कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी खाला का बेटा बासित हूँ। और जब मामा की डेथ हुई मामा ने कहा जोया का ख्याल रखना। मामा को कॉलेज हो चुका था, इसलिए कभी तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकी, और इसी वजह से मेरे पास खाला का नंबर था जो तुम्हारी इस्तेमाल में था। और उन लोगों ने ना जाने क्या कुछ कहा हमारे बारे में, पर अब फैसला तुम्हें करना है। चाहो तो मैं तुम्हें वक्त दे सकता, पर मैं कभी आज़ाद नहीं कर सकता। बहुत मुश्किलों से तुम्हें अपना बनाया है, और मैं अब अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे किसी बड़ी साजिश से बचा लिया था। अगर मेरी शादी मेरे कज़न से हो जाती तो ना जाने मेरी ज़िंदगी कैसी होती, यकीनन एक नौकरानी जैसी। चाचा चाची ने जो किया था मैं सब कुछ माफ़ कर सकती थी, पर मुझसे मेरे माँ बाप मेरा बचपन छीन लिया, मुझे खुशियों से महरूम कर दिया। वो सब कुछ कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। जो लोग दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जब तक वो ना चाहे हमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले।